بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد۔ شیخ محمد بن جمیل زین رحمہ اللہ نے ایک باب قائم کیا ہے، وہ شروط قبول العمل، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک عمل کی قبولیت کی کچھ شروط ہے۔ ہمارے عقیدے کا یہ بھی حصہ ہے کہ جو لوگوں میں مشہور ہے، لوگ کیا کہتے ہیں کہ آپ کا جو مسلک ہے، آپ کا جو طریقہ ہے اس پہ چلتے جاؤ، بہرحال ہم سب مسلمان ہی ہیں، ہم سب اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، لہٰذا آپ عمل کرتے جاؤ۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ ہر عمل اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے، اور ہر ایک سے قبول نہیں کرتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ آپ سب جانتے ہیں آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، دونوں نے قربانی پیش کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کی قربانی قبول کی اور دوسرے کی قبول نہیں کی، جبکہ وہ آدم علیہ السلام کا بیٹا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ کے پاس عمل کی قبولیت کے کچھ شروط ہیں، ہر عمل اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے، لہٰذا ہمارے عقیدے کا یہ حصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر عمل سے راضی نہیں ہوتا، ہر عمل سے خوش نہیں ہوتا، چاہے آپ کی نیت کتنی بھی اچھی ہو، اگر شروط پورے نہیں ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول نہیں کرتا ہے۔ یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے، یہ پہلی بات ہے۔ اور دوسری بات ہے، شیخ نے سوال کے طور پر ذکر کیا کہ کیا شروط ہے جس سے اللہ تعالیٰ عمل قبول کرتا ہے۔ کہتے اللہ تعالیٰ کے پاس عمل کی قبولیت کی 3 شروط ہیں۔ سب سے پہلی شرط ہے، کہتے اللہ تعالیٰ پر ایمان اور اس کی توحید۔ توحید اور ایمان یہ سب سے پہلی شرط ہے، اس کے بغیر اللہ تعالیٰ کسی کا کوئی عمل قبول نہیں کرتا ہے۔ کیا دلیل ہے اس کی؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا سورہ فرقان میں، وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، کہ جو عمل انہوں نے کیا تھا ہم نے آگے بڑھ کر کے ان کے پورے اعمال کو پراگندہ ذرات کی طرح بکھیر دیا۔ اس کا مطلب انہوں نے عمل کیا ہے، قَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، انہوں نے عمل کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، قدمنا، ہم نے آگے بڑھ کر کے فجعلناہ ہباء منصورا، اس پورے عمل کو ہم نے پراگندہ کر دیا، ضائع کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس توحید نہیں تھی۔ توحید نہ ہو تو اللہ تعالیٰ خود اس عمل کو ضائع کر دیتا ہے۔ یعنی ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ توحید نہ ہو تو اللہ تعالیٰ نہ صرف عمل قبول نہیں کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس عمل کو ضائع کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے، اس کا کوئی وزن نہیں ہے۔ یہ قرآن مجید کی دلیل ہے جو شیخ نے دی ہے۔ اور دوسری دلیل ہے صحیح مسلم کی حدیث کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے نبی ایک ایسا عمل مجھے بتائیے کہ آپ کے بعد زندگی میں مجھے کسی اور سے سوال کرنے کی ضرورت نہ پڑے، یعنی دین کا خلاصہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، قل آمنت باللہ ثم استقم۔ صحابی نے کہا ایسا جواب مجھے بتا دیجئے کہ آپ کے بعد زندگی میں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے، یعنی ایسا بڑا سوال تھا ان کا۔ رسول نے ایک جملے میں جواب دیا، آپ نے کہا قل آمنت باللہ، کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا، ثم استقم، پھر اس کے بعد استقامت اختیار کرنا، یعنی اس کے بعد عمل کرتے رہنا۔ لیکن پہلے آپ نے کیا کہا، قل آمنت باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ، کہو کہ میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں۔ یعنی آپ نے صحابی رسول کو بتایا کہ عمل اگر قبول ہونا ہے، استقامت اختیار کرنی ہے، وہ سب ایمان کے بعد ہے۔ اسی لیے آپ نے کہا کہو میں ایمان لاتا ہوں، ثم استقم، اور پھر اس کے بعد استقامت اختیار کر لو۔ اسی لیے شیخ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے بعد کفر کرتا ہے یا شرک کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ساری عبادتوں کو ضائع کر دیتا ہے۔ جیسے انبیاء کو پکارنا ہے مشکل میں، یا مردوں کو پکارنا ہے، یا ان سے مدد طلب کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک شرک ہے، اللہ تعالیٰ اس عمل کو ضائع کر دیتا ہے۔ ایک اور دلیل انہوں نے دی ہے، ایک تو کفار کے بارے میں کہا، کفار اور مشرکین میں کیا فرق ہوتا ہے؟ کفار اور مشرکین میں ایک بنیادی فرق یہ ہوتا ہے، کفار وہ ہوتے ہیں جو اصلاً اسلام میں آئے ہی نہیں ہیں، وہ اسلام کو مانتے ہی نہیں ہے۔ کفرہ کا معنی ہوتا ہے انکار کرنے کا، وہ اصلاً اسلام میں آئے ہی نہیں ہے، ان کا عمل کیا ہوگا قرآن نے کہا اللہ تعالیٰ اسے ضائع کر دیتا ہے۔ اور دوسرا ہے مشرکین یا شرک کرنے والے، ایک قسم یہ بنتی ہے کہ کوئی آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان کا دعویٰ کرتا ہے لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے، یعنی عبادت میں دوسروں کو شریک ٹھہراتا ہے۔ یہ 2 قسم کے کفار مشرکین ہوتے ہیں۔ اگر آپ تفصیل میں دیکھیں، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ذکر کیا ہے، کفار ہوں یا مشرکین ہوں، دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ کسی کے عمل کو قبول نہیں کرتا، یعنی اصلاً کوئی اسلام کو مانتا ہی نہیں اس کا عمل، اور اگر کوئی
اللہ کی طرف ایمان کی دعوے دار ہو لیکن شرک کرتا ہو، دونوں کا عمل اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے۔ دلیل انہوں نے دی ہے شرک کرنے کے لیے سورہ انعام کی، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اگر یہ سب شرک کریں تو اللہ تعالیٰ ان کے بھی سارے عمل کو ضائع کر دے گا۔ کون شرک کریں؟ انبیاء اور مرسلین، جبکہ وہ کون ہیں؟ ایمان میں ہیں اور توحید میں ہیں، بلکہ توحید اور اتباع سنت انہی سے لی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اگر یہ بھی شرک کریں، یعنی اگر کوئی اندر آ کر کے شرک کرے تو اللہ تعالیٰ ان کے پورے اعمال کو برباد کر دے گا۔ جو آئے ہی نہیں ان کا عمل بھی برباد ہے، جو ہیں اندر اگر یہ بھی شرک کریں گے تو ان کا عمل بھی برباد ہو جائے گا۔ اس کے لیے ایک دلیل انہوں نے یہ دی ہے، اور دوسری دلیل دی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کہا گیا سورہ زمر میں، اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اے نبی آپ کی طرف بھی ہم نے وحی کی ہے اور آپ سے پہلے لوگوں کی طرف بھی وحی کی، لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یعنی اللہ کے نبی سے کہا گیا آپ نے حاشا وکلا کبھی شرک نہیں کیا، لیکن آپ کو بھی بتا دیا گیا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی آدمی پہلے سے ایمان کے اندر ہو، اس کے بعد وہ شرک کرے گا تب بھی اس کا وہی انجام ہے۔ یعنی یہ دونوں کے دونوں چیزیں برابر ہیں انجام کے اعتبار سے، کہ کوئی آدمی اسلام کو قبول ہی نہ کرتا ہو یا کوئی پہلے قبول کیا ہو بعد میں شرک کرتا ہو، شرک کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں کرتا اور اس کے عمل کو اللہ قبول نہیں کرتا ہے۔ اللہ خود اس کا بھی عمل نہیں قبول کرتا ہے، اور کوئی اور اس کی طرف سے عمل کرے وہ بھی قبول نہیں کرتا ہے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہے، ان کے والد ہیں عمرو اور ان کے والد ہیں عاص۔ عاص کا جب انتقال ہوا تو انہوں نے وصیت کی تھی کہ میری جانب سے 100 غلاموں کو آزاد کر دینا، اور وہ مر گئے۔ ان کے ایک بیٹے تھے ہشام، ہشام نے 50 غلاموں کو آزاد کیا اور 50 باقی تھے۔ تو حضرت عبداللہ یہ بھی صحابی ہیں اور ان کے والد عمرو یہ بھی صحابی ہیں۔ تو حضرت عمرو نے آ کر کے رسول سے کہا، پوچھا کہ اللہ کے نبی میرے والد فوت ہو گئے، 100 گردنیں آزاد کرنے کی وصیت تھی، 50 میرے بھائی نے کر دیے، تو کیا میں 50 غلام ان کی طرف سے آزاد کر سکتا ہوں؟ یہ صحابی تھے، انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا اولو کان مسلما، آپ نے کہا اگر وہ مسلمان ہوتے تو تم ان کی طرف سے صدقہ کر سکتے، حج کر سکتے، غلام آزاد کر سکتے، تب انہیں ثواب ملتا۔ لو کان مسلما، اگر یہ توحید میں ہوتے تو ہو سکتا۔ تو آپ نے صحابی رسول کو اپنے والد کی وصیت پورا کرنے سے منع کر دیا۔ یعنی کوئی شخص کفر پہ مرا اور وہ وصیت نیکی کی کر کے گیا ہے تو اس وصیت کو پورا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اجر و ثواب ان تک پہنچے گا ہی نہیں۔ آپ نے آخر میں کہا اگر عاص یہ مسلمان ہوتا اور اس کے بعد تم یہ سارے نیکیاں کرتے، بلغہ ذالک، تب جا کر کے انہیں ثواب ملتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مشرک اور کافر کا خود کا عمل بھی قبول نہیں ہوتا ہے، اور اگر اس کی اولاد نیک جذبے سے کوئی اس کی طرف سے عمل کرے تب بھی اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول نہیں کرتا ہے۔ یہ ہمارے عقیدے کی واضح ترین بنیاد ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں، یہ پہلی شرط ہے قبول عمل کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان اور توحید میں پختگی عطا فرمائے۔ آمین۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔